يسلمون بلسانهم ويدينهم. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، روایت بخاری شریف کی ہے کہ مسلمان کامل ہو سکتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. حضرت والا ہر روز جامع برکاتوں نے فرمایا کہ حاضری ہے کہ زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے، یہاں انسان کا ذکر نہیں ہے، مسلمین کا ذکر ہے کہ مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان محفوظ رہیں. تو کوئی تعبیر یہ کر سکتا ہے کہ آپ کے اسلام میں صرف مسلمانوں کی حفاظت کے بارے میں اور کفار کو بلا حالت حرب و جہاد ہمیشہ اذیت پہنچے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اس پر ارشاد فرمایا کہ کیونکہ مسلمانوں کو اکثر و بیشتر لین دین اور ملنا جلنا ہوتا ہے، تو جب کثیر اختلاف مواقع سے انسان استقامت اور دین پر قائم رہتا ہے اور اپنے ذات کو کسی کو نہیں تکلیف پہنچاتا، تو جہاں قریب ملاقاتیں ہوتی ہیں بدرجہ اولا وہاں حفاظت کی اس کو توفیق ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زبان کی حفاظت اور ہاتھ کی حفاظت کا تذکرہ ہے، پاؤں کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. لہٰذا کوئی شخص حصہ ہے کہ اگر کسی کو پاؤں سے مار دے تو اس حدیث میں پاؤں کا ذکر ہے، زبان کو ہاتھ میں تکلیف نہ دے. محققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ زبان اور ہاتھ چونکہ تدبیر استعمال آزاد ہیں، جب کثرت سے استعمال ہونے والے آزاد کی حفاظت کی توفیق ہو جائے گی تو پاؤں کی نوبت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ پاؤں بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ زبان کو مقدم فرمایا ہاتھ پر کہ میری لسان بھی رہ گئی، تو اس میں رات جو ہے محققین سناتے ہیں کہ چونکہ کثرت سے تکلیف زبان ہی کی جاتی ہے، ہاتھ کی نوبت سے بند پر زبان کے قریب اس کا کم موقع ہوتا ہے. لہٰذا زبان کی کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم فرمایا. علامہ بدرالدین علی رحمۃ اللہ علیہ نے سرا بخاری نے فرمایا کہ لسانگی کیوں فرمایا، من الفاظ لسانگی کیوں فرمایا کہ زبان کے الفاظ سے تکلیف مت دو، کیونکہ زبان کی تو ہر چیز نہیں نہ سکتی ہے کہ جس کی علم اور ذات سے زبان کی کسی کو اذیت پہنچائی جائے. لہٰذا من الفاظ لسانگی ہونا چاہیے. یہ الفاظ کو اعراض فرما کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو استعمال فرمایا. فرماتے ہیں اس اعراض کی تاکہ وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں جو صرف زبان باہر نکال کر استحضاء اور مذاق اڑا دیتے ہیں. جیسا اکثر بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی سے جو کھیلتا ہے اور وہ اس کی انتقام کو قدرت نہیں رکھتا تو زبان لمبی کی باہر نکال کر چڑھاتا ہوا خالی کرتا ہے. لہٰذا علامہ بدرالدین علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت القاری نے لکھا ہے کہ لیت خدامن اخرج لسان ہو استعلام، تاکہ وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں جو استحضاء اور کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نفس دل میں زبان کو باہر نکال دیں اور پھر مذاق اڑا کر بھاگ جائیں اور ایک بار بھی ان سے نہ نکلے. اس پر کسی حدیث کے غیر علامہ بدرالدین علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات نقل فرمائی ہے. اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو وہ صحابی ہیں جو جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں جن کا قول نقل کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. جی ہاں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل القدر تابعی ہیں کہ ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ رات میں 120 صحابیوں 120 صحابہ کی زیارت بالکل نہیں ہوئی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ان کو دودھ پلایا. ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ملازمت کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، برتن دھوتی تھی. جب یہ باہر سے چلی جاتی تھی اور یہ روتے تھے حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دودھ پلاتی تھی. جس کی دو توجہ کی ہے، یا تو دودھ بطور کرامت سے نکلاتا تھا یا ایسے بالکل لگا کر کے اور تسلی دے دیتی تھی. جس وقت پیدا ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ ان کی والدہ لے کر گئی جن کا نام حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ لے کر گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کی قیمت ادا فرمائی اور اس کو دو دعا کی. اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما، وحفظہ الناس، اور مخلوق میں لوگوں میں حسن بصری کو محفوظ فرما دے. تو
تو ان کا ایک قول نقل کر کے بس میں مضمون کو ختم کرتا ہوں، جو مختصر تمام روزانہ کا رہتا ہے۔ علامہ بولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی طرح سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ ابرار نہیں ہوتے، لیکن ابرار کے رجسٹر سے، صالحین کے رجسٹر سے انہیں اس کا نام درج نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ وقال حسن البصری، ان کی باتوں کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے آخری صحابی ہیں جن کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا، وہ خصوصی طور پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی شفقت و محبت و بہت احترام فرماتے تھے، یہاں تک کہ اس طرح سے تعریف سے خطاب فرماتے تھے یا مولانا حسن، یا مولانا حسن کر کے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور نقل فرماتے ہیں کہ قال حسن البصری کی تصویر الابرار، ابرار کی تصویر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین لا یرون الذم، ابرار صالحین نیک بندے وہ ہیں، صالحین بندے وہ ہیں، ابرار بندے وہ ہیں جو کسی قیمتی کو بھی اذیت نہیں پہنچاتے، ولا یرضون الشر، اور کسی منکر کو دیکھ کر راضی نہیں ہوتے، اس کی اصلاح کی فکر میں غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک صاحب بزرگ تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی شدید منکر کو دیکھا، اتنا غم ہوا کہ واپس جا کر دیکھے، جا کر وہ شخص لے گئے، جب پیشاب ہوا تو پیشاب میں خون آ گیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا خوف کے حضرات کو ہوتا ہے کہ خود تو منکر کرنا کیا، دوسروں کے گناہ کو دیکھ کر اتنا صدمہ ہوا کہ میرے مالک کی نافرمانی کیسے ہوئی، اتنا صدمہ ہوتا ہے۔ بس یہ سب باتیں کرتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری ذات سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، جانوروں کو بھی نہ پہنچے، انسانوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، اور ماں باپ کو بھی اور اساتذہ کو بھی، تمام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی نعمت سے نواز دیجیے، اللہ فیصلہ فرما دیجیے کہ ہم سب کو ہرا بھرا رکھیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہاں میں آپ سے رکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مغرب کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ میں دوسرے بقسم سال سے اب جب تک خطر کا تقاضا ہو رہا ہے جلدی سے قلم کاغذ سنبھال۔ تو وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آملہ دو گرے درخت کی ساتھ میں بالکل سبز رنگ کے، ایک حلوائی پہنچ گیا وہاں، اس نے کہا کہ بھائی میں تم کو تربیت دینا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا زبان حال سے کہ کیا کرو گے؟ کہا میں چنیا تو ہوں گا، تمہارا وزیلا نکالوں گا جو کسیلا پانی ہے، پھر کیا کرو گے؟ پھر جوش دوں گا پانی میں، پھر کیا؟ پھر چولہے کے پانی سے اور دھوؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ ابالوں گا، جوش کروں گا، یہاں تک کہ تمہارا کلیجہ تک پک جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہاں کیا کرو گے؟ وہاں پھر چولہے میں ڈالوں گا، پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہاری قیمت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے مفتیان نظام اطباء تم کو لکھیں گے کہ مربع عاملہ گرفتہ عذاب گرم سستا ہیں، مفتی اعظم بخرن، اور ہاں ورق نقرہ پیچیدہ، تمہارے اوپر چاندی کا ورق بھی لپیٹا جائے گا، اور تمہاری قیمت ابھی تو ہے 4 آنے کلو، اور پھر تم ملو گے 1 روپے کا 1 ملے گا تمہیں، اس وقت میں کتنا کلو تمہارا دام ہو جائے گا۔ تو وہ راضی ہو گیا اور وہ مربع بن گیا، اور وہاں جناب مفتی اعظم اور بڑے بڑے وزیر اعظم اس کو قلب کے لیے کھا رہے ہیں، وہ اعضاء رئیسہ کے لیے، وہ اللہ نے اس کو وہ اتنی زدی کے مقوی قلب ہوا وہ۔ اچھا دوسرے نے کہا صاحب یہ ناز برداری مجھ سے نہیں ہوگی، اس میں ہماری شخصیت کو نقصان پہنچے گا، میں اپنی وجود و وزاداری کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، میں کیوں چھوئی چبھاؤں اور تم کالے کلوٹے بنیا آئے تھے، تمہاری شکل بھی عجیب ہے، حقیر سمجھا اس مربی کو۔ تو دوسرے وہ وہیں پڑا رہ گیا، تو سورج کی شعاؤں نے اس کی صورت بھی بگاڑ دی، سورج کی شعاؤں لگتے لگتے وہ سبز رنگ کا جو خوشنما تھا جس پر اسے ناز تھا اپنے ظاہر پر، وہ ظاہر کا مگر محافظ نہ ہو سکا سورج کی شعاؤں نے اور مرور ایام الیالی نے اور صبح و شام کے دن کی تقریبات میں اس کی شکل بگڑ، کالا کلچا، اس کے ظاہر بھی بگڑ گیا، یعنی کچھ دن سکڑ کر کے تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک بنی آیا، جھاڑو لگا کے بورے میں بھر کر لے گیا اپنے پنساری، اس کو پھینک دیا، یعنی اس کو بہت زوروں سے پھینکا۔ اس کے بعد پھر ایک طبیب نے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں ترفلا ہے، عاملہ خشک ہے؟ کہا ہاں ہے۔ اچھا کیا کام اس سے لیں گے آپ؟ بنیے نے پوچھا کیا کام لیں گے؟ کام یہ لیں گے کہ
مربع عاملہ کو تو لکھیں گے دل کی طاقت کے لیے، اور اس کو لکھیں گے جس کا قبض روح ہو جائے گا تہخانہ ڈھکیلنے کے لیے، اس کو جمادار بنانا ہے، یعنی ہررا برہرا عاملہ کا صفوف بنا کر اس کو رات میں ہم پھنکا لگوائیں گے تو قبض دور ہو جائے گا، یہ آنتوں کا کھیل درست کرے گا، اور یہ یعنی دافع قبض یہ صفوف بنے گا، اس سے صفوف دافع قبض، تو یہ قیمت اس کی بھی ہے، تربیت سے راز کا یہ اس کو مقام ملا ہے، وہ بھی کسی کے ہاتھ آ گیا دیکھ فائدہ تو ہے دونوں کا، لیکن وہ بھی جب اس کو بھی کوئی اٹھا لے گیا کچھ تو اس نے کیا تو، لیکن بہرحال ایک عاملہ جو ہے دل کو قوت دے رہا ہے، ایک عاملہ پیخانہ ڈھکیل رہا ہے، دونوں کی خدمات میں لحاظ ہے تو فرق ہے۔ ہاں نہیں قبضے میں آیا، اس کے علاوہ اور بھی تو دوائیں ہیں اس کی، یعنی وہ خادم اصل ہوا، یہ خادم اعلیٰ ہوا، اعضائے ریشت اوپر ہوتے ہیں، دل و دماغ کے لیے، فرحت کے لیے، قلب میں اختلاج ہوتا ہے، بعضوں کو مقوی قلب ہوتا ہے، ورق نقرہ، پھر اس کا سیرے میں کتنا مرتبان میں سجا کے رکھا جاتا ہے، وہ پٹکا جاتا ہے، اس میں ثواب انصاری اس کو کھینچتا ہے کس طرح، یعنی عزت میں کتنی ایسی جن علماء نے اہل اللہ کی جوتیاں اٹھائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت بخشی۔ حکیم الامت البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت سے دنیا کی برکتیں نہیں ملتی ہیں، مگر تم دنیا کی نیت نہ کرنا، وہ برکت بلا نیت نہیں رہے گی، اللہ کے لیے اہل اللہ سے وابستہ رہے تو دنیا کی برکت ہی ملتی، بشرطے کہ اس کی نیت نہ کی جائے، وہ خود ملے گی بلا نیت۔ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معانی میں فرمایا کہ صراط مستقیم جو ہے یہ ترکیب میں بدل الکل ہے، بدل الکل من الکل، کیا مطلب کہ صراط مستقیم کے بعد جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، یہ منعم علیہم کی ایک راستہ جو ہے یہ بدل الکل ہے، یعنی یہ صراط مستقیم جو چاہے کہ ہمیں پورا صراط مستقیم مل جائے تو منعم علیہم سے رابطہ قائم کرنے پڑے گا، جو آخر کی آیت بتاتی ہے وہ حسن اولئک رفیقا، ان کو رفیق بناؤ، اس میں حسن رفاقت پیدا کرو۔ اور یہ جملہ خبریہ جو ہے وہ حسن اولئک رفیقہ جملہ انشائیہ ہے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سناتے ہیں، جیسے کوئی کہے گا خانی کباب تیار ہے تو کیا خبر نہیں جائے یعنی کھاؤ، یعنی ان کو تم رفیق بناؤ، بے رفیقے ہر کی شد در راہ، اس کو یہیں سے لیا بابا فرید نے، یہ بھی شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ لوگ اللہ والوں کے الفاظ کو سمجھتے ہیں ایسے ہی اچانک آ گیا ہوگا، ان کا بھی مرکز سے وابستہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، قرآن پاک سے دیکھو بے رفیقے ہر کی شد در راہ ہے، یہ غیر رفیق اور رہبر کے جو اختلاف سے آیا عمر گزشت تو نشد آگاہ ہے، اس کی عمر تمام ہو گئی، اللہ کی محبت سے آگاہ نہ ہوا تو مجھ سے فرمایا اختریاں جانتے ہو یہ رفیق کہاں ہے، یہ وہی ہے حسن اولئک رفیقہ، حسن رفاقت۔ اور علامہ محمود رشفی نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ اس میں ہے افعال تعجب میں سے، حسن معنی میں ما حسنا کے، ما حسنا کے یعنی کیا ہی اچھے رفیق، ایسے اچھے رفیق ہیں کہ جو آخرت تک جنت تک پہنچا دیتے ہیں، اور سناتے تھے دیکھو فتح لی سے عبادی وفتح لی جنتی، جیسے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو اہل اللہ کو مقدم فرمایا اور جنت کو بعد میں فرمایا، کیونکہ مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، اور افضل کا تذکرہ پہلے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جب کوئی اہل اللہ کی صحبت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو یہ جنت تو اس کا مکان ہے، مکین ہے، یہ انہیں کی صحبت سے جنت ملتی ہے۔ الحاق جو یہاں الحاق بالصالحین کا حدیث نہیں ہے، وہ کس منہ سے کہتا ہے والحقنی بالصالحین، یعنی آخرت کے لیے تو مانگ رہا ہے الحقنی بالصالحین، اور یہاں صالحین سے اراد کر رہا ہے اور استغنا کر رہا ہے، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، اور دعا میں کہتا ہے رب کیا توفنا مسلموں والحقنی بالصالحین۔ یہاں کا جو عمل جیسا ہوگا موافق جزا موافق عمل، کیونکہ اس نے الحاق بالصالحین کے لیے یہاں اہتمام کیا، اکابر اور اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ جزا و وفاقہ اس عمل کو موافق اس کا جزا بھی عطا فرما دیں گے، جو تم وہاں عاشق تھے، ہمارے عاشقوں کے تم عاشق تھے، لہذا وہ سب کھلی سی وادی جاؤ، جن کے تم وہاں عاشق تھے جاؤ، پہلے ان کا نام مقدم فرمایا اور جنت کو مؤخر فرمایا۔ تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ دیکھو مکین جو ہوتا ہے مکان سے افضل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو مقدم بیان فرمایا، جنت کو مؤخر فرمایا۔ تو اس پر الہ آباد میں
حضرت ایک شعر اسی آیت کی تفسیر میرا ایک شعر ہو گیا کہ میسر کیوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئد، میسر کیوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئد، یعنی جب مجھے کسی اہل اللہ کی اور خدا کے عاشقوں کی صحبت میسر ہو جاتی ہے تو ابھی کیا معلوم ہوتا ہے وہ دوسرے مصرے میں ہے، میسر کیوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئد، ہمیں بینم کی جنت برزمین از آسماں آئد، ہمیں بینم کی جنت برزمین از آسماں آئد۔ بڑھیا کام میں چاہنے میں خاص چاہنے کے ہر اچھے کام میں تو توجہ دلانے کے لیے جب ہاتھ کو اشارہ کیا جائے گا تو بڑھیا کام ہے، چاہنے کو چاہنے ہاتھ ارادہ بھی صالحین کا ملحق ہو جاتا ہے اور مل جانا اگر ارادہ بھی ہے اور بھائی اپنی سے اب دور بیٹھا ہوا ہے یہاں سے کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، خط لکھتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا، ارادہ بھی کرتا ارادے کا بھی ضرور نہیں، ارادہ باطنی ہر باطن کے لیے کچھ ظاہر ہے، جتنا ظاہر کا وجود ہو سکتا ہے اتنا تو کرے، کم سے کم ظاہر تیاری کرے ایک بات۔ اور خطی لکھتے ہیں یہ بھی آتا ہے محمد یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، بیت کہتے ہیں کوٹھی، ایک دار ان کا بیت چلا گا اور کھلا ہوا اس کا دار، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، تو ابھی دار میں نہیں پہنچا، بیت سے نکلا اللہ ثم یدرکہ الموت، موت نے پکڑ لیا، تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے نہیں رہا، ارادے کو تو پتہ نہیں تھا، اس کے نزدیک تھا جتنا عمل کر لیا، ارادہ کیا، اس میں چاہ رہا تھا کہ موت آ گئی، جہاں عمل کا موقع نہیں ملا وہاں ارادہ ہی کافی ہے، اور جہاں ہے ارادہ بھی کرو۔ ثم فقط واقع المرء مع من احب، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اصل تو چلنے والا پہنچتا ہے، مطلب حرکت کر کے کسی مقصد تک پہنچنا ہو تو سکون کافی ہے، حرکت کسی جگہ چھوڑنا، وہاں بھی حرکت سے مقصد تو متحرک پہنچتا ہے، یا متحرک کے تابع بن جاؤ، تابع قوی رہو، جہاں انجن پہنچتا ہے اسے بھی ساتھ ساتھ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، عجیب بات، عجیب اور پھر ضدوں سے جن کا ربط ہے، اب جیسا ربط ہے جتنا مجاہدہ کیا ہے، مجاہدے سے تفصیل ہو جاتی ہے، کہیں تعبیر بھی ہوتی ہے لیکن مہاراج تفصیل ایک سیکنڈ کلاس کرتے کرتے کیا ہے فرسٹ کلاس، ایک میں فرسٹ کلاس دیکھتے کرتے کرتے ایک میں ایئر کنڈیشن سے پہنچیں گے سب ساتھ ہی ساتھ، لیکن یہ راحت سے پہنچے مجاہدے سے تفصیل ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور ربط قوی ہے تو شادی نہیں بننا، اگر تعلق کمزور ہے کہیں مجاہدہ قوی ہے کا اجتماع میں کمی ہے، وہی تعلق اجتماع میں کمی ہے تو کہیں دن کا کر جائے گا، لاہور کی جگہ کوئی جو ہے وہیں آنے والے میں پڑا رہ جائے گا، اور کوئی روہی میں پڑا رہ جائے گا، کوئی اگر اور جس کا تعلق قوی ہے وہ پہنچ جائے گا، اسی لیے اجتماع نہیں ہوتا، ٹرین کے ڈبے سے اتر گیا، روڑی میں گھومنے لگ گیا، ٹرین تک مجاہدہ یہ خالی کافی نہیں، اتباع کی مجاہدہ تو ہے، اتباع ہے، اور خالی اتباع کے لیے تیار ہو اور اس کو پورا مجاہدہ نہیں کیا، اس کے لیے ٹکٹ نہیں دیا، ریزرویشن نہیں کرا، ٹکٹ سے سوار ہو جائے تو بھی سب کچھ چلنے والے۔ جب اور ایک بات ہے اسی لیے حضرت کے ساتھ سفر میں دیکھیے کبھی کوئی مجاہدہ قبیلہ کرتا ہے اس سے خیر حاصل ہوتا ہے، لیکن مجاہدہ نہیں کرتا لیکن اس غیر وعدے سے تعلق کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو بھی وہی کر دیا جب کا کار میں جا رہا تھا لکھنؤ، دیکھیے یہ صاحب کار ہے، ہمیں تو 50,000 کی کار ملتی تھی، ان کو آپ کے تعلق محبت چاہتی ہے،
اور آپ کو مجھ سے تعلق ہے محبت کا، تو آپ کی وجہ سے اس کا تو میرے کچھ تو مجاہدہ قویہ کیا، مجاہدہ قویہ بھی ہے اگر کسی کو رب کسی کی ہو اور کوئی معنی نہ ہو فیصلے مجاہدہ قویہ اگر کرے گا المرء مع من احب، ناقصین جو ہیں کاملین کا رب رکھتے ہیں ارادہ ہے. جنہوں نے کہا صاحب کتنے دن ہو گئے ہماری اصلاح نہیں، ہمارا وہ دن ماتم تو ہوگا اس دن سمجھو کہ ہماری حالت ٹھیک ہو گئی، ایسا ہونا چاہیے. تو ناقصی رہیں گے صاحب نہیں، جب فکر ہے تکمیل کے یہ حکم کر سکتے ہیں. فکر تکمیل کامل تو ہوگا نہیں، اور جس نے اپنے آپ کو کامل سمجھا ہے وہ تو کامل نہیں. ہاں جو ہے بڑے بڑے جو کہتے ہیں ایک مہمان کامل تو ہوا ہے جو حق ادا کر دے خالق و مخلوق کا. ایک مہمان جو ہے حق تو ہم ادا، ایک مہمان جو ہے حق ادا نہیں کر پاتا ہے. میزبان مہمان کا حق نہیں، کتنی خدمت کرتا ہے کتنی آرام، کہتا جو تکلیف پہنچی ہے معاف کیجیے. حالانکہ ہمیں کوئی آرام و راحت کی ضرورت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے تاکہ خلاف کوئی بات نہیں ہے اس وقت. تو ایک مہمان کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، تو مہمان کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ اپنے کو جو سمجھتا ہم نے حق ادا کر دیا کمی اور بات ہی ہے کہ وہ چڑھا ہی نہیں ہے. ہم اوپر آ گئے تم ابھی چڑھے نہیں، پہاڑ پہ چڑھو گے تو پتہ چلے گا ہم کتنا آ گئے. ارے اوپر تو دیکھو. یہی فکر ہو انسان ہم تکمیل اسلام. میں تو یاد کیا کرتا ہوں ہمارے لوگ سے بات پوچھتے ہیں محبت سے کب جا رہے ہو؟ ارے میں نے پوچھا یہ پوچھا جا رہے ابھی کب حج جا رہے؟ میں نے کہا بھائی ابھی تک تو کوئی بھی صورت ہے. جب پھر پوچھا موقع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا. صلاحی مقاصد اور تکمیل اصلاح کے لیے ایک موقع اور رکھا پڑتا ہے. موقع ملتا ہے محنت کی جاتی ہے. اب یاد کر لے چلو ایک اللہ نے موقع اور رکھا کر دیا. حقیقت میں کہا کہ جب آپ جمع آدمی حرم میں تکلیف میں گئی ہم کو موقع دیا اپنی کوتاہیوں کی تلاشی کرو اور اللہ کی بات کرنے کا اپنے معروف ہو چیزیں دیکھو گئی. اور یہاں امتحان ہو رہا ہے وہاں جو لوگ پاس ہو چکے فضل کو شیخ النبی شیخ التفسیر اور بڑے بڑے یہاں اجتماعی امتحان اجتماعی اخلاق کا امتحان ہے. وہاں شیخ النبی سے بھی نہیں پوچھتا شیخ التفسیر سے کون ہوتا ہے کوئی کسی جان اور وہاں اپنی حقیقت جاتی. یہاں جو ائمہ ہوتے ہیں اور تصور میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں 50 تفصیل سے پڑھتے ہیں 40 تفصیل سے پڑھتے ہیں. رات کو اپنی گاڑی میں وقت نکال کے گئے رات آج کی دن جائے گی اور دیکھا حرم میں ہزاروں مانا کے ہم کتنے پانی کیا ہمارے کتنا اسلام ہاں اپنے سب چیزوں کی حقیقت پانی تو ہم تو اسی لیے نہیں جا رہے دیکھو آ کے دیکھتے کیسے دیکھا اسلام کیسے وہاں دوسرے تباہی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم جب نہیں نماز پڑھی جاتی تھی کیا بات کیا کرتے تھے کیا بڑی چیز انسان بس اپنے کو اپنی حقیقت جو ہے اس کو طبیعت کے تعلیم حقائق بتائی تبادل اسلام اپنے کو گھٹیا سمجھتا اور گھٹیا بڑھیا ہونے کا ایک معیار تو عام ہی آدمی جس میں کوتاہیاں زیادہ ہوں برائیاں جس میں کم ہو تو دوسروں کی کوتاہیاں ہمیں کتنی والی تھی 1 2 3 4 5 چلو 10 بھی نہیں اور اپنی زیادہ اور کون کون بڑھیا ہوا وہ بڑھیا ہوا ہم حقائق کے ساتھ یہ کوتاہیاں سمجھ آتی ہیں معاملات معاشرات اخلاق مشائخ کو بھی کہ اپنے طالبین اور مریدین کی احترام قلب میں رکھیں اور تعبیر اور ان کی اصلاح میں شفقت کی شان اور رحمت کی شان کو غالب رکھیں کہ جس سے ان میں وحشت اور دہشت اور نفرت نہ پیدا ہونے پائے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ محبوب ہے، ان کا راستہ محبوب ہے. رہنما اور راہبر کیسے غیر محبوب ہے؟ موہت اور بھیڑیا کیسے معلوم؟ اس میں بھی شان محبوبیت ہوئی. اور جن بزرگوں سے سختی صادر ہیں جیسے حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی شان محبوبیت پر حضرت کو عزم بالکل یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا ناز اٹھا لیں گے. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں دی، پہلے اتنی خوبیاں آئیں، اس کی آنکھیں، اس کے حسن جمال ہو، پھر ناز دکھائے. جس کے باشد روئے نازیبا ہو ناز، روئے نازیبا کے لیے ناز مناسب نہیں دیتا. اور چشم اور آئے باشد چشم نابینا ہو باز، چشم نابینا آنکھ کھولے ہوئے دکھائے وہ برا لگتا ہے. تو پہلے امت کے قلوب میں اپنی عظمت و محبوبیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے محسوس ہو جائے کہ ان کے قلوب میں ہماری کتنی محبوبیت ہے. اتنا اس لحاظ سے شیخ کو بھی تربیت کا اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ ہم نے کئی دوستوں سے پوچھا، حکیم الامت جس کو ڈانٹتے تھے آج ان کے نام لے کر وہ لوگ رو رہے ہیں. حاجی ارشد صاحب کو فرمایا ڈانٹا روئے چاچے مسجد میں، مگر آج حاجی صاحب کا یہ شان ہے کہ وہ حضرت کا نام لے کر رونے لگے. ایسی محبوبیت اگر پیدا ہو جائے کوئی مزاح نہیں. لیکن یہ نہیں کہ آدمی ہر آدمی ڈرا ہوا دہشت زدہ، یہ یعنی اگر معلوم ہو جائے کہ شیخ آ رہے ہیں تو اس کے دل سے یہ آہ نکل جائے کاش کی نہ آتے. ایسے خوف و دہشت تاری ہو تو معلوم ہے یہ شیخ اس کے یہ کسی اتحادی خطا میں مبتلا ہے. ایسے مشاق کے لیے دعا کرنا چاہیے طالبین کو. اللہ تعالیٰ ان کے میرے اگر ایسے مریدوں کو چاہیے تو یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو فقہ دین کی سمجھ عطا فرما اور شان رحمت ان کی تربیت پر غالب، اور ان کو اپنی خطا پر تنبیہ عظیم عطا فرما، اور اس کی تلاشی کی توفیق و نظر ثانی کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. آہ جو ہے یہ، اور یہ نہ سمجھو یہ مرید وغیرہ یہ سب قانون کے درجے میں ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ شیخ سے بعض مرید افضل ہوتے. قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کس کا کیا ہوگا. حکیم الامت نے فرمایا کہ بعض مرغی کے پروں میں ہما کے انڈے ہوتے ہیں، بطخ کے انڈے ہوتے ہیں جو اس سے کئی گنا افضل ہیں. لیکن مرید کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. انہیں تو اپنے شیخ کے قدموں میں اپنے کو مٹانا میں اپنی شہادت سمجھنا چاہیے، بلکہ بنیاد چند میل ہے سلوک کا. لیکن شیخ کے لیے اکثر کہ ان پر ایسی شان شفقت و رحمت ہو کہ جس سے جب ان کی خبر ملے کہ آ رہے ہیں تو دل باغ باغ ہو جائے، وجد آ جائے، فدا ہو جائے. کیا وجہ ہے؟ محبوب حقیقی کا راہبر اور محبوب راستے سے لے چلنے والا، جن کے راستے کے قید خانے ہم ہیں. رب السجن حق میں لگ جائے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی جان مشتاق اور جان نبوت بلسان نبوت تو یہ اعلان کرے کہ اے میرے رب آپ کے راستے کے قید خانہ مجھے حق ہے. پھر کیا بات ہے آپ کی راہ کی گلستان، ان کی راہ گلستان کیسے ہوں؟ شیخ تو گلستان ہے، قید خانہ نہیں. اس لیے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیخ غایت شفقت اور غایت حفظ اصلاح کی بنا پر خطائے اتحادی میں شدت اختیار کر لیتا ہے. اپنے قلب کی نیت کے اعتبار سے وہ نہایت درجے مخلص و شفیق ہوتا ہے اپنے نیت کے لحاظ سے. لیکن اس کے اثرات جو ہیں اس کے اثرات مفید نہیں ثابت ہوتے. جب شیخ کو اشارے کنائے سے حالات سے پتہ چل جائے کہ ہمارا ناز نہیں یہ لوگ اٹھا پا رہے ہیں تو رویہ کو نرم کر دیں. کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپریشن روم سے یہ مریض بھاگ جائیں گے. کلوروفارم سنبھاؤ، پہلے کلوروفارم سنبھا کر پھر چاقو چلائیے. اس کو محبت سے مست کر دیجیے مریض کو. اب گیا وہ نشے میں آ گئے، اب بے شک پیٹ پھاڑو، گردے کی پتھری اب نکالیے، کبر وغیرہ جو ہے گھسا ہوا یہ بھی شفقت کا ایک. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تربیت کے انداز شان کو اس آیت میں بیان فرمایا جو اختر پیش کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ میرا اپنا ذاتی کوئی بات ہے، یہ منسوخ ہے نص قطعی سے. دیکھیے بیان قرآن کی تفسیر کو فرماتے ہیں وقف جناح کا لمن اتبع کا من المؤمنین. اے نبی اپنے کندھوں کو پست فرما دیجیے مومنین کے سامنے جو آپ کے تابع دار ہیں تو تابع دار لمن اتبع کا تابع دار ہیں یہ، لیکن تابع دار پر شان مطبوعیت کو اس طریقے سے رکھیے کہ شان شفقت اس پر غالب رہے، حاکمانہ بالکل نہ رہے. شان محبوبیت، شان شفقت، شان رحمت. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص علیکم، حریص ہے تمہارے اصلاح کے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر رؤوف ہے رحیم. اور شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے عجیب بات فرمائی کہ 3/4 تربیت میں شان رحمت ہونی چاہیے. کیسے؟ رب العالمین پالنے والے ہیں، پالنے میں بھی رحمت کی شان کہ الرحمن الرحیم. پھر جا کے مالکی یوم الدین میں تھوڑا سا ڈرایا ہے. فرمایا کہ 4 حصہ تربیت میں
تین حصہ رحمت کی شان ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارے شاعر مولانا شاہ رحمۃ اللہ دامت برکاتہ کی شان دیکھیں. ابھی حال ہی میں یہ بیان فرمایا اس سفر میں ایک آدمی دکھائیں گی آہیں اثر دیکھ لینا، وہ آئیں گے تھانے کی ضرورت ہے. یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مزاج بدل دیتے ہیں. ہاں وہ چیز دعا کر کے تو دیکھے کوئی حالات بدل جاتے ہیں. یہ چیز حل کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا علم اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کے کل پر وارد فرمایا. سورہ فاتحہ رب العالمین اس میں بھی شفقت ربوبیت عالمہ اور پھر الرحمن الرحیم تین صفت آخر میں چوتھائی ہے بس. اچھا پھر یہ کہ یہ ان کو شیخ کو اپنے طالبین کو نعمت سمجھ ایک مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ مومنین حسبک اللہ ہیں. ومن اتبعک من المؤمنین، یا یہ آیت میں مجھے کچھ سما سا ہو رہا ہے، بہرحال اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی ہیں. جہاں پر یہ مضمون ان غلو والے لوگوں پر کے لیے اصلاح کے لیے ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ بس ہمارے اللہ کافی ہے. اللہ تو کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر دو احباب عطا فرما دیں یہ بھی نعمت ہے، اس پر بھی شکر کرو. تو نبی سے بڑھ کر تمہارا توکل اور تمہارا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے موقع امتنان پر، موقع احسان پر اس آیت کو نازل فرما رہے ہیں. اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی، اور آپ کے لیے ساتھی جن کی جو کہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں یہ سب آپ کے لیے کافی. تو معلوم ہوا کہ دو احباب کا اپنے سے جڑنا، ان کا حسن زن اور ان سے محبت کرنا، ان کو بھی نعمت مشائخ کو سمجھنا چاہیے. اگر بچے نہیں ہوں گے تمہاری باپ کی تربیت رک جائے گی. بچوں کی قسمت سے باپ کی رزق میں برکت دے دی جاتی ہے. تو روحانی شیخ مربی کے علوم اور اس کے فیوض میں اور اس کے علوم میں اللہ تعالیٰ طالبین کی خاطر سے کہ اس سے بچہ کثیر العیال ہے، اس کی روزی بڑھا دو، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھا دیتے طالبین کی برکت. یہ ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بعض وقت میں یہ آج دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اگر دو صحابہ بھی کی برکت تو ہے کہ آج دین کا کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، مال سے جان سے ہر طرح سے میرے دو صحابہ ہیں. یہ نعمت نہیں جن کو یہ حاصل نہیں ان سے پوچھو کہ بس لیے پھر ہیں دروازے. آج اللہ تعالیٰ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب راؤ صاحب دام برکاتہ ہوں کی، مولانا صاحب محمد صاحب دام برکاتہ ہوں کی جوتیوں کی برکت سے آج حدود خانقاہ سے باہر نکل کر کبھی کسی سے نہیں کہنا پڑتا. نہیں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اپنی رحمت. یہ ایک چیز یہ کہ مضمون یہ ہو گیا تھا کیونکہ مجاہدے سے بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ مجاہدہ بہت شدید ہے تو انعام بھی کثیر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے. ناممکن ہے کہ زیادہ شدید مجاہدہ کرا کے وہ تھوڑے سے انعام پر ہم کو راضی کر لیں، تھوڑا سا انعام دے کر اکتفا فرما لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ رحمت شان رحمت کے خلاف ہے. بولیے مجاہدہ تو اتنا شدید کہ کلیجہ منہ کو آ جائے اور دل پر زلزلہ طاری ہو جائے اور خالی بس روزہ رکھوا لیں گے اور نماز پڑھوا دیں گے، اس کو اور بھی قرب خاص دیں گے جو اور عام مومنین سے کچھ امتیازی بات ہوگی. ان کی کیفیات کو پیش کر دیں گے. ان کا سجدہ دوسروں کے سجدوں سے ممتاز ہوگا، ان کا رکوع دوسروں کے رکوع سے ممتاز ہوگا، ان کا اللہ جب کہیں گے تو اس کی لذت ان کے قلب میں جو ہوگی اس سے دوسروں سے ممتاز ہوگی. مجاہدے سے گھبرانا نہیں چاہیے. جس کو کوئی مرض بھی لگ جائے اور نہ اچھا ہو، مثلا کوڑھی ہے، کوڑ اچھا نہیں ہوتا، لاش پلاتا نیم کی پتی پیے، لیکن ساری زندگی کا روگ ہوتا ہے. وہ ایسی بازوں کو حسن مزاجی، حسن پرستی، یہ بھی نگاہی ایسی کوڑ کی طرح لگ جاتی، لیکن ان کا انشاءاللہ تعالیٰ اجر بھی عظیم ہوگا. مجاہدہ جھیلتے رہو. یہ سوچیں ساری عمر میں اچھا ہوا تو ہم کیا ہے، خودکشی کر لیتا ہے کوئی کوڑھی، آخر دوا پیتا رہتا ہے، پرہیز کرتا رہتا ہے، کوئی خودکشی تو نہیں کرتا. لہذا مجاہدہ شدید ہے، دوا پیتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو، پرہیز کرتے رہو، نظر کی حفاظت، باطن، بطن، قلب، خالق، اعضاء سب کو بچاؤ اور ان لوگوں میں رہو جو تمہاری طرح کوڑھی ہوں اور وہ پرہیز کر رہے ہوں. تو پرہیز کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے پرہیز کی توفیق ہو جاتی ہے.
اور بد پرہیزوں میں رہنے سے بڑے بڑے پرہیز والے کا پرہیز ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے لوگ ایسی چیز کے پاس بھی مت رہو جس چیز سے پرہیز لازم ہے. ایسی چیز ہے تو کباب کی دکانوں سے مت گزرو, کباب کی خوشبو میں مت سونگھو, کباب کا نام بھی نہ لینے دو کسی کے سے. کہہ دو بھائی آج کل کباب کا نام بھی نہ لو, اس ظالم کے نام سے بھی مجھے میلان ہو جاتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ لوٹا لے کے نہ دوڑیں, سارا کباب کی طاقت ختم ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے کھچڑی کھا لو, انشاءاللہ تندرست رہو گے. یہ ایک مضمون یہ بھی تھا کہ اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں ہمت سے کام لو, ہمت سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے انسان کے اندر, ہمت. ہمت ایسی ہے کہ ابھی یہاں سے لاہور تک پیدل جا سکتے, اور اگر ہمت چھوڑ دو تو ہوائی جہاز سے جانے کو ہمت نہیں پڑے گی, فرسٹ کلاس سلیپر سے بھی نہیں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمت خود پہلے اپنی ہمت کرو, دوسری ہمت اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگو. یہ اللہ کی جو آپ نے ہمت کا مادہ رکھا ہے ہمیں اس کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے. دو نسخہ ہو گیا. تیسرا ہے کہ خاصان خدا سے ہمت کی دعا مانگ کراؤ. یہ بھی ایک اہم چیز ہے, اس لیے کہ یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاۃ کا سکون الحم, آپ کا دعا مانگنا باعث سکون ہے صحابہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ گیا نبی کی دعا تو اتنی اہمیت ہے. خاصان خدا کی دعا بھی کراؤ, بس ان شاء اللہ تعالیٰ کام بن جائے گا. یہی چند باتیں لیے آپ کو تلاش کر رہا ہوں. دو شخص کی شیخ کی شفقت اور رحمت اور شیخ کی دعوت اور ضیافت سے متاثر ہو کر فدا کاریاں دکھائے, اس کی محبت ابھی مستند نہیں مانی جائے گی. جب شیخ کا دوسرا رنگ بھی ظاہر ہو, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دے, کسی نامناسب بات پر احتساب کی کیفیت پیدا ہو جائے, وہی نگاہ جو رندوں کو مست کرتی ہے, غضب یہ ہے کہ کبھی محتسب بھی ہوتی ہے. وہی نگاہ جو رندوں کو مست کرتی ہے, غضب یہ ہے کہ کبھی محتسب بھی ہوتی ہے. تو جب محتسب نظر ہو اور ڈانٹ ڈپٹ کر دے, اس وقت بھی وہ اپنے شیخ کے دروازے اور چوکھٹ کو نہ چھوڑے. اب اس کی محبت مستندہ اور معتبرہ ہوگی. اس کا اعتقاد, اس کی محبت ہے اور اس کی فداکاریاں اس وقت تک غیر مستند ہوتی ہیں جب تک دوسرا سختی کا رنگ نہ آئے. اس لیے مجاہدہ اور تکالیف میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر سرا و ذرہ, سرا کو مقدم کیا, حالت خوشی میں یاد کرنا اتنا نہیں, وذرہ بھی ہے, تکلیف میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں, پھر سرا و ذرہ ایسی حالت. اس لیے یہ بھی ہے کہ حالت سرور میں شیخ کا دیوانہ بن جائے, اور جب شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو بھاگے, بھائی اچھا پیر سے جا کے دوسرے یہاں چلے گئے. محبت کہتے ہیں یہ سنت غیر اختیاری ادا ہوتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دین کے خادموں کے کچھ خادموں کو کاٹ دیتے ہیں, نادانی سے بھاگ جاتے ہیں, اس سے پھر سنت غیر اختیاری ادا ہو جاتی ہے. جیسے بعض ایک کاتب وہی مرتد ہو گئے, بعض اور ایسے صحابہ کہ صحابہ کی صورت میں تھے وہ, مگر صحابی اصلی نہیں تھے, اور دل و جان سے عاشق نہیں ہوئے, ورنہ غیر مرتدی کیوں ہوتے, صورتن تھے وہ اپنے لیکن تھے غیر, لہذا ذرا سی دیر میں مرتد ہو گئے. اہل محبت نہیں تھے, محبت والا مرتد نہیں ہوتا. وَمَن مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اہل محبت کو اہل ارتداد کے مقابلے میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اہل محبت مرتد نہیں ہوتا. محبت تو جان دے دیتا, سر زاہد ہے یہ, سر سود میں ہوں اور عمر بھر اس در کی جب آسائی ہے, میں ہوں اور عمر بھر اس در کی جب آسائی ہے, سر زاہد نہیں یہ سر سودائی ہے. دیوانہ کہاں بھاگتا ہے, منڈلائے ہوئے جب ہر جانب طوفان ہی طوفان ہوتے ہیں, دیوانے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور دست و گریباں ہوتے ہیں. یہ پہنے چمن یہ لال و گل ہوتے ہیں جو ویراں ہونے دو, یہ پہنے چمن یہ لال و گل ہوتے ہیں جو ویراں ہونے دو, تقریب جنوب کے پردے میں تعمیر کے ساما ہوتے ہیں. قلعے ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی, سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی. میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے سے. ماں ہے, 10 بچے کباب کھا رہے ہیں, ایک بچہ بیچارہ پرہیز کر رہا ہے, اس کو پیٹی سے رو رہا ہے,
ماں آتی ہے سب بچوں کو چھوڑ دیتی، اس بچے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، دامن سے اس کے آنسوؤں کو پہنچتی، پیار کرتی، چما لیتی، سینے سے لگاتی، بیٹا گھبراؤ مت، اچھے ہو جاؤ گے، تمہیں کباب کھلائیں گے، ان سے اچھا کھلائیں گے، زیادہ کھلائیں گے، جو قرب اس وقت اس بچے کو حاصل ہے۔ ایسے جو لوگ گناہوں کے شدید تقاضوں کا غم برداشت کرتے رہتے ہیں، کلیجے منہ کو آتے رہتے ہیں، غم اٹھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رحمت بے اندازہ بوسہ لیتی ہے۔ ماں تو 1000 بوسہ لے کر تھک جائے گی، اس سے تو ہونٹ زخمی ہو جائے، ہونٹ تھک جائیں گے، اور کیا کرے گی بھائی، کہہ رہی بھائی نیند آ رہی ہے، سونا بھی ہے، کیا کرے گی رات بھر کہاں تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو آؤں بھی نہیں آتی، وہ تو سوتے ہوئے بھی ہمارے اوپر پیار نازل کر سکتے، ہم سو رہے ہیں ان کی رحمت ہم پر برس رہی ہے۔ بوسہ بے اندازہ و لبنا پدید بادہ افراواں وہ خم و جامع میں، بوسہ بے اندازہ و لبنا پدید معرومی کا شعر ہے، مگر دیوان شمس تبریز کا ہے، مصنوعی کا نہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت جو ہے، محبت ایک ہوتی ہے غیر معتبرہ مستندہ، غیر مستند محبت، اس کا نام کیا ہے؟ محبت غیر معتبرہ غیر مستندہ۔ وہ کیا ہے؟ حالت شفقت و حالت رحمت و عنایت پر دیوانہ بنا رہے، اور جب خیر ڈانٹے ڈبتے اس وقت بھی جو جمع رہے اور ویسے ہی عاشق رہے، یہ ہے محبت معتبرہ مستندہ، اس کا نام محبت معتبرہ مستندہ ہے۔ تو بعض وقت جو بھاگ جاتے ہیں اس سے دل چھوٹا مت کرو، یہ لوگ اگر نفس کے لیے بھاگے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ ایسی رہیں گے ساری زندگی، چین نہیں ملے گا ان کو، ساری زندگی چین نہیں پا سکتے جو اپنے شیخ کو بلا عذر شرعی چھوڑتے اور بلا تحقیق۔ کسی نے بدگمانی کر دی، بس جو شخص کی بدگمانی سن کر بدگمانی کو قبول کر لے بلا تحقیق اور شواہد شرعیہ نہ ہو اس پر، تو ایسا شخص دل کا اس کی محبت معتبرہ مستندہ نہیں تھی، ورنہ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ خود دلیل ہے کہ اس کی محبت خام تھی جو متاثر ہوگی، ورنہ اصل اہل محبت تو خواجہ حکیم لوگ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ سے گناہ کبیرہ بھی دیکھ لے تو محبت تو عقیدت تو چاہے نہ رہے لیکن محبت نہ جانے پائے، اور فرمایا میں اس سے بڑھ کر پیش کرتا ہوں کہ اگر کفر بھی ہو جائے تو پھر بھی محبت نہ کم ہو، گو عقیدت نہ رہے۔ جیسے اپنا باپ اگر کافر ہو جائے تو روتے پھرو گے، دعائیں کراؤ گے اہل اللہ۔ یہ کیا بات ہے کہ ذرا سی کوئی بات دیکھی بچی کمزوری متنفر ہو گئے، ایسے نالائقوں کو محبت کی ہوا بھی نہیں لگی، کیا جانے گیا گزرا ہے اکثر۔ لیکن الحمدللہ حضرت مولانا صاحب روح صاحب دعوت برکاتہ ساری دنیا ان کو چھوڑ دے، ساری کائنات ان کے بارے میں نعوذ باللہ بدگوئی کرے، انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اختر اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے شیخ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، لیکن کچھ محبت کی وفاداریوں کا کوئی ذرہ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا بلا صلاحیت اور بلا استحقاق۔ مجھے دنیا میں کفر سے بھی زیادہ اس سے نفرت، بے وفائی، کفر اور یہ قریب زیادہ نہیں، یعنی جیسے حکیم الامت نے فرمایا کہ مجھے کبر سے اتنی نفرت ہے جتنی کفر سے ہوتی، لہذا ذاتی کے لفظ سے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بے وفائی سے اکثر کوئی اتنی نفرت ہے جتنی جیسے کفر سے۔ محبت کرے تو نباہ دے۔ حاجی افضل صاحب نے ایک دن حضرت مولانا صاحب روح صاحب سے عرض کیا کہ چلیے آپ کو وہاں چھوڑ دوں دستگیر، حضرت نے فرمایا کہ تعلق کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، تعلق کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، پہنچا دیجیے، تعلق کر کے پھر چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ اصول کے خلاف۔ ارے دینے والا تو اللہ ہے، ہم تو کہتے ہیں شیخ اگر معمولی بھی ہے اس کو بھی نہ چھوڑو، نباہ دو، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ بس اتنا ہو کہ مذاہب سے مستند ہو، خود سے تیر نہ بن گیا ہو، سلسلے کا ہو، متبع سنت و شریعت ہو، بس بہت بڑا کام تو اللہ بناتا ہے۔ جب ڈاکو کے حسن زن سے لوگ شاید نسبت ہو گئے اور وہ شیخ بنے ہوئی، آخر میں انہوں نے ایک دن سب نے مراقبہ کیا کہ میرا شیخ کس مقام پر ہے، کوئی مقام ہی نظر نہیں آیا۔ ابھی تو کسی مقام پر ہوتے تب تو نظر آتا، ان کو اور حسن زن بڑھ گیا کہ میرا شیخ اتنا اونچا ہے کہ جہاں تک ہمارا مراقبہ نہیں پہنچا۔ آ کے عرض کیا حضرت اپنا مقام تو بتائیے، ہم نے تو بہت مراقبہ کیا، پتہ ہی نہیں چلتا آپ اتنے اونچے ہیں۔ تو شیخ بھی مخلص تھے، رونے لگے، کہنے لگے بیٹے ہم تو ڈاکو ہیں، ہماری چوری، ہماری طاقت کمزور ہو گئی، اب ہم ڈاکہ ڈالنے کے قابل ہیں،
ہم نے سوچا پیر بن جاؤ، تم لوگوں کو پھانس لیا، بیوقوف بنا لیا، اب میرے لیے دعا کرو۔ بس سب نے رونا شروع کر دیا، کہا کہ یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں آپ ملے، آج ان کو محروم نہ فرمائیے، ان کی دعا سے ساحل نہیں ہوتے۔ اس معاملے میں دل کو بڑا رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر چھوٹی ہے، دیکھو دریا کتنا بڑا ہے۔ شیخ کو کے بارے میں زیادہ بس اتنا ہی ہو کہ متبع سنت و شریعت و عقائد صحیح ہے، کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہو، کوئی کمزوریاں، مغلوب الشہوت ہو جانا، مغلوب الغضب ہو جانا کبھی احیاناً، یہ اس کے لیے منافی نہیں ہے۔ عصمت نبوت کے لیے لازم ہے، ولایت کے لیے لازم نہیں ہے۔ عصمت یعنی معصوم ہونا کہ کبھی اس سے قطعی نہ ہو۔ نبوت کے لیے تو عصمت لازم ہے، خلافت اور ولایت کے لیے عصمت لازم ہے۔ خطا ہو سکتی ہے، ہاں اس پر استقلال نہ ہو، احیاناً خطا ہو جائے، کبھی استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کرتا ہے۔ کٹ جانے سے جو نادانی سے کٹ جاتے ہیں، اس میں شیخ کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ مخلوق پرستی سے اس کو پاک کر دیتے ہیں، ورنہ مخلوق کو مقصود بذات بنانے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے تکوینی تربیت ہو جاتی ہے کہ ان کا قلب جو ہے مخلوق کو مقصود سے نہیں بناتا، اللہ ہی پہ نظر رہتی ہے کہ یہ اللہ ہی کی دیوی ہیں، جب تک اللہ کو منظور ہے جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے معاملہ، اللہ تعالیٰ ہی کو پھر مقصود رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک تکوینی تربیت ہے۔ ہو گیا؟ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6360 813